آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائش گاہ پر، اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ان کی بڑی بہن ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں، 16 دن آپ امریکہ میں رہی، ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے آپ کی کتنی بار ملاقات ہوئی، اور 20 سال بعد جب آپ کی ملاقات ہو رہی تھی وہ ملاقات کیا تھی؟ کچھ اس بارے میں بتائیں۔ رؤف بھیا، 20 سال بعد جب ملاقات ہوتی ہے کسی سے تو مطلب کوئی جیسے کچھ دن بعد بھی آ رہا ہوتا ہے یا سال کے بعد باہر ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ کیا ہم فون اٹھا کے بات کرنے لگتے ہیں اس سے، یا گلے لگتے ہیں سب سے پہلے؟ مطلب الفاظ نہیں ہوتے، اور جتنا زیادہ عرصہ ہوتا ہے نا اتنا زیادہ الفاظ کم ہوتے جاتے ہیں، اور بس آپ کا دل چاہتا ہے آپ گلے لگا کے چومیں، یا یہاں 20 سال کا عرصہ۔ اچھا، بڑی بہن جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی بھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی آپ سے چھوٹی ہیں، آپ جب ان گئی ملاقات کے لیے، پہلے جھلک ان پر جب پڑی، کیا محسوس؟ ہمیں پہلے اندر کر دیا تھا کمرے میں، تو ہم سمجھ رہے کہ یہاں لے کے آئیں گے، تو مجھے باہر سے نا آواز آئی، وہ آواز عافیہ کی تھی۔ ایک دم میں چونکی ہوں اور میں یوں اٹھی ہوں، تو ایک دم وہ سامنے والے کمرے میں جہاں شیشہ تھا اس کے سامنے، وہاں انہوں نے عافیہ کو اندر دھکیلا۔ جب اندر دھکیلا تو آواز سے تو میں پہچانی ہوں، میں ایک دم لپ کی اس کی طرف، تبھی اس کا چہرہ یوں تھا، اور وہ ایک دم سے مڑی ہے، اس نے دیکھا مجھے، لمحے بھر کی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی مجھے نظر آئی، اور میں بالکل ہکا بکا ہو گئی۔ میں آپ کو سچی بتاؤں کہ میں صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ آواز تو عافیہ کی تھی، لیکن یہ میرے سامنے کون کھڑا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں بالکل ہکا بکا۔ پھر مجھے وہ وکیل صاحب تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ تو مجھے وکیل صاحب نے کہا کہ آپ فون اٹھائے، میں مگر اس کو دیکھے جائی تھی، وہ ایک دم سے ہم لپکے نا ایک دم سے، تو بیچ میں شیشہ آیا، جب وہ شیشہ آیا ہے نا تو ایک دم دل جو ہے نا وہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اس وقت جو کیفیت ہوئی ہے کہ یہ پھر میں نے جو غور سے میں دیکھ رہی ہوں تو میں پہچاننے کی کوشش کر رہی کہ میری چھوٹی بہن عافیہ، وہ آنکھوں کی چمک، وہ چہرے کا جو روزی پن تھا، اور جو اس کی مسکراہٹ، اس کے بے جان سی ایک ہوئلہ سا تھا، آنکھیں بالکل اندر ڈھسی ہوئی تھیں، زندہ لاش بھی، مطلب یہ کہ ہاں زندہ تھی اور ایک لاش کی طرح کی کیفیت تھی، اسکن اینڈ بونز بالکل۔ کانشیس تھی وہ؟ بات کر رہی تھی؟ کیا مجھے بات یہ ہوئی؟ کہہ کس کے طرح آپ بات کی شروع ہوئی؟ آواز، کچھ وہ بتاؤ۔ بات شروع اس طرح سے ہوئی کہ اس نے کہا، مجھ سے کہا کہ آپ تو پہلے سے بھی زیادہ دبلی ہو گئی ہیں، پہلے لفظ اس نے یہی بولے مجھ سے۔ پھر میں تو بس اس کو دیکھتی رہ گئی، میں اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکی کہ میں تو اسے دیکھ کے ہی میرے بس حالت وہ ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ میرا بیبی کا سلیمان کا ہے، سلیمان کیسا ہے، کتنا بڑا ہو گیا ہے؟ اس کے دل میں وہی وہ تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ وہ احمد ماشاء اللہ دیکھو اب ڈاکٹر بن گیا، یہ بولی اچھا ڈاکٹر بن گیا ہے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے کتنا بھاری اور کتنا مشکل ہو رہا ہوگا۔ اس کو ایک کان سے سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف ایک سائڈ پہ اسے یوں کر کے فون کو رکھنا پڑ رہا تھا، بڑا تکلیف دہ ایک منظر تھا۔ اچھا، ان کی طبیعت کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ گردش کرتا رہتا ہے کہ ان کے آگے کے سارے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، طبیعت بہت زیادہ، صحت بہت زیادہ خراب ہے۔ صحت کیسی دیکھی آپ نے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ شاید لاش بہتر ہو، ایسی خراب صحت تھی، بہت خراب صحت تھی۔ دانت بالکل ٹوٹے ہوئے تھے، بالکل۔ جب پہلے دن میں نے دیکھا تھا تو انہوں نے بس خالی ایک کپڑا دیا ہوا تھا، پراپر حجاب بھی نہیں تھا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے وہ ڈھک دیا تھا اوپر کے سارے زخم اور سب چیز، تو لیکن مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ کاش میں نہیں ملی ہوتی ہے۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ صرف عافیہ کی اذیت نہیں بلکہ مجھے بھی اذیت دینے کے لیے کیا گیا۔ میرا مقصد عافیہ کو یہاں لے کر آنا،
میں اتنے عرصے سارا یہ سب کچھ کر رہی، عافیہ کو وطن میں اس کو آپ میں ملی، لیکن میں نے کیا نشستن گفتن برخاستن، میں اس کو اسی حال میں چھوڑ کے اس کی کم از کم کچھ کنڈیشن بہتر کرتی. یہ سب چیزیں پاکستان کے اختیار میں ہیں. پاکستان اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ اب کرے، چونکہ یہ پہلا قدم بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اٹھایا ہوا قدم تھا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا. تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ کورٹ ہمارا ساتھ دے گا، انصاف کا ساتھ دیتا ہے کورٹ. اور ہمارے جو ہیں وزیر خارجہ وہ خود انٹرسٹ لیں، پرسنل انٹرسٹ، چونکہ اب یہ ان کی ایک طرح سے ساکھ کا معاملہ ہو گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، سینیٹر مشتاق بھی آپ کے ہمراہ تھے، ان کے لائر جو ہیں اسمتھ، کلائف اسمتھ، وہ بھی ساتھ تھے. تو آپ نے کیا آبزرو کیا کہ کس طرح ان کی رہائی ممکن ہے؟ وہ کیا راستہ اختیار کیا جائے جس سے جلد از جلد جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ رہا ہو جائے؟ جی بالکل، دیکھیں سینیٹر صاحب پاکستان کے ایک سینیٹر ہیں، ان کا اپنا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہ بھی ملے ہیں عافیہ سے، اور انہوں نے خود یہ حالت دیکھی ہے. اور صرف میرے کہنے کے وہ نہیں ہیں، وکیل بھی ساتھ تھے. اور لیکن جہاں بھی امریکہ میں جن سے بھی ملاقات ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اصل پہلی چابی جو گھمانی ہے وہ پاکستان نے گھمانی ہے، اسلام آباد نے گھمانی ہے، وزیر خارجہ بلاول زرداری صاحب نے گھمانی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کرنی ہے، زرداری صاحب نے کرنی ہے. یہ کی پلیئرز ہیں. کیا یہ کریں گے جو اس وقت حکومت میں ہیں لوگ، انکلوڈنگ یہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب؟ اٹ از امپیریٹیو کہ اگر وہ کچھ غیرت رکھتے ہیں اور جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بہت وہ ہیں، تو یہ اس وقت ان کا سب کا امتحان ہے. اور یہ میرے خیال سے ان کا، خاص کر بلاول صاحب کا، تو یہ ان کا ایک سیاسی ساکھ کا معاملہ ہے. اور میں ان سے یہ کہوں گی کہ اگر بی بی زندہ ہوتی تو کیا عافیہ وہاں بند ہوتی بھی یا نہیں؟ یہ ان کی ماں کی ایک مان رکھنے کی بات ہے کہ کیا اپنی ماں کے مان بھی رکھتے ہیں؟ جو بھٹو اپنے نام پہ اپنی ماں کے اس پہ لگایا ہے، کیا اس کی کوئی مان بھی ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ یہی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے جو کنجی ہے وہ حکومت پاکستان کے ہاتھ میں ہے، اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو، ان کو بھی اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر جو حکمران ہیں، قیادت ہے، ان سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے اقدامات کی جائیں. تو آج تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.